اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سکون قلب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دجال کب آئے گا اور اس وقت دجال کہاں ہے۔ تاریخ کتب میں ہے کہ دجال مشرق سے خود کو ظاہر کرے گا، وہ 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، یروشلم کو فتح کرے گا، کمزور ایمان والے اس کے پیروکار ہوں گے اور شیاطین کی فوج اس کی مددگار ہوگی، اور سب سے زیادہ اس پر ایمان رکھنے والے یہودی ہوں گے، اور اس کی واضح نشانیوں میں ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے علاوہ اس کے ماتھے پہ کافر یا کفر لکھا ہوگا، سوائے طیبہ اور مکہ کے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ جائے گا اور اپنے ماننے والوں کو جو کمزور ایمان والے ہوں گے اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کب آئے گا؟ اس حوالے سے جو مستند حوالہ ملتا ہے وہ ملتا ہے ام سلم نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان فرمایا، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے پہلے، اور یہ بتاتے ہیں کہ میں قبیلہ الہام اور قبیلہ جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ مشرق کی جانب سمندر میں بحری سفر پر تھا، اور دغیانی آ گئی، یہاں تک کہ ہمارا جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ پھر ہواؤں کی موجوں کے ساتھ ہم سفر کرتے رہے اور ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، یہاں تک کہ 30 روز ہم سفر کرتے رہے، اور بالآخر ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جس کے بارے میں ہمیں بالکل خبر نہیں تھی۔ پھر ہم نے اپنے بحری جہاز میں سے کچھ چھوٹی کشتیاں نکالیں اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے پر پہنچے۔ وہ ایک خوفناک اور پر اسرار جزیرہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو سامنے ہم نے ایک جانور کو کھڑا پایا کہ جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی پشت کس طرف ہے۔ ہم تمام لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ وہ جانور بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جاسا ہوں، جاسا جاسوس سے ہے، دجال کی خبر دینے والا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑو، یہاں قریب ہی ایک گرجا گھر ہے، اس کے اندر ایک انسان موجود ہے جسے تم لوگوں سے یعنی انسانوں سے بات کرنے کا بڑا شوق ہے، جو بڑا مشتاق ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بات کی اور اس نے بڑی اصرار سے بات کی، قریب ہی ایک گرجا گھر ہے، اس کے اندر ایک انسان موجود ہے جسے تم لوگوں سے یعنی انسانوں سے بات کرنے کا بڑا شوق ہے، جو بڑا مشتاق ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بات کی اور اس نے بڑی پرسرار سے بات کی کہ قریب ایک گرجا گھر ہے جہاں انسان موجود ہے جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ہم ڈر گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن ہے، لیکن اس نے کہا کہ تم گرجا گھر چلے جاؤ، اور پھر ہم نے یہ خود فیصلہ کیا کہ اس کی جان چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ گرجا گھر کے وہاں پر کوئی انسان تو موجود ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم گرجا گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ اتنے بڑے جثے والا انسان ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک اس کی پنڈلیاں اتنی بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے خوفزدہ ہوئے کہ اتنے بڑے جثے والا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پوچھا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی بڑا مشتاق تھا کہ وہ کچھ سوال جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے نخل بیاسانگ کے بارے میں بتاؤ۔ نخل بیاسانگ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ارض فلسطین کا کھجوروں کا ایک باغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ باغ ابھی بھی کھجوریں دے رہا ہے؟ لوگ اس سے سراب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں وہ باغ آباد ہے، لوگ اس سے کھجوریں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ان کے ان قریب وہ ویران اور اجڑ جائے گا، یعنی وہ کھجوریں دینا بند کر دے گا۔
پھر اس نے پوچھا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اردن اور ارض شام ہے، اس کے اندر ہی ایک واقع مقام ہے جو بہت بڑا سمندر ہے، بحر تبریہ، اور امام طبرانی بھی اسی علاقے سے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا وہ سمندر خشک ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ سمندر ابھی رواں ہے۔ پھر اس نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا، یعنی یہ اس کے آنے اور ظہور ہونے کی طرف نشانیاں کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے چشمے ظہر کے بارے میں بتاؤ، یہ چشمے ظہر بھی موجود ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ابھی بھی چشمے ظہر سے سیراب ہو رہے ہیں اور اپنی کھیتیوں کو پانی دے رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، گو کہ اس کا پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبوت کے معاملات کیسے چلا رہے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نصرانی تھے، لیکن علم رکھنے والے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہاں، اب وہ مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عرب کے لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تمیم داری نے جب یہ بتایا کہ عربوں کے قریب کے علاقے ان کی اطاعت میں آ گئے ہیں، تو اس پر وہ کہنے لگا ہاں، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی وہ خود کو دجال نہیں کہے گا، دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور انقریب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے اذن ہوگا کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں گا، اور کہنے لگا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے میں داخل نہیں ہو پاؤں گا، اور ایک مقام احد کے محل پر کھڑا ہو کر مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو آواز دے گا، اور جو اس کے ماننے والے منافقین ہوں گے وہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر نکل آئیں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں کوشش کروں گا طیبہ میں داخل ہونے کے لیے تو آگے دربان کھڑا ہوگا، فرشتہ جو ننگی تلوار لیے ہوگا وہ مجھے اندر داخل ہونے سے روکے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنا عصا اپنے منبر پر مارا اور فرمایا ھذا طیبہ، طیبہ طیبہ ہے، طیبہ کی یہ طاقت ہے کہ دجال بھی مدینہ شریف اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بحر شام اور یمن کی طرف سے آئے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، یعنی یہ حکمت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ صیغہ راز میں رکھا جائے، اور اب دجال کا ظہور تب ہوگا جب زمین پر کہا سالی ہو جائے گی اور ہر طرف فتنہ فساد کا دورہ ہوگا، تب دجال کا ظہور ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز جو شخص سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔